تو جامعۃ الرشید کے جو علماء ہیں ان کی طرف سے ایک میسج رات کو دیا گیا, وہی میسج انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں, اور وہ میسج میں جس ادارے سے منسلک ہوں وہ جامعۃ الرشید کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ اعتدال پر مبنی رائے ہے, اس میں کسی کی سائڈ نہیں لی گئی, کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی معاملہ اس اسٹیج سے نکل گیا ہے, کون صحیح تھا کون غلط تھا ابھی اس پر بحث کرنا غلط ہے. ابھی تو یہ ہے کہ ملک جس خلفشار کا شکار ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس غلطی کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے؟ سپریم کورٹ کے جلد بازی والے فیصلے سے. حکومت کو اندازہ, کورٹ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے, اس کو آپ اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس میں علماء نے دو رائے دی ہیں. ایک بات تو یہ کہ حکومت کو اس میں عدالت کی طرف سے وکالت کرنے کے بجائے مدعی کا کردار ادا کرنا چاہیے. 295C کے مطابق ناموس رسالت کے کیس میں مدعی حکومت ہوتی ہے, عوام یعنی عوام کی طرف سے نمائندہ بن کے حکومت مدعی بنے گی, عوام براہ راست مدعی نہیں ہے اس میں. تو ہمارے جو وزیر اعظم کا بیان آیا ہے اس بیان سے لگ رہا ہے, میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا, کہ وہ عدالت کی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ وکالت کر رہے ہیں, وہ قوم کی طرف سے مدعی نہیں بن رہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی کہ وہ عدالت سے نظر ثانی کے لیے اپیل کریں اور عدالت سے کہیں کہ آپ نے جو دو عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا اور چند گھنٹوں کے اندر دو عدالتوں کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا, اس سے قوم میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے. میں قوم کا سلیکٹڈ نمائندہ ہوں, مجھے اپنی قوم کو بھی جواب دینا ہے, لہذا میں دوبارہ اپیل کر رہا ہوں, درخواست دائر کر رہا ہوں کہ اس کیس پر نظر ثانی کی جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے, الحمدللہ. دوسری بات یہ, نظر ثانی میں ہوگا کیا؟ نظر ثانی میں یہ نہیں کہ پھر انہوں نے بلا کے چلو بھائی, ایسا نہیں ہو, ٹھیک ہے. نظر ثانی میں ہوگا کیا؟ پہلی بات یہ کہ تو استغاثہ کا پورا ایک پینل ہونا چاہیے, 2-3 وکیلوں کا کام نہیں ہے, کیونکہ یہ میں یعنی پاکستان میں اس سے زیادہ حساس نوعیت کا کوئی کیس ہو نہیں سکتا. ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, اس کی جڑیں ہل رہی ہیں. تو استغاثہ کا پورا ایک پینل ہونا چاہیے اور وہ وکلا بھی سینئر ہونے چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سینئر وکلا کا ایک بڑا پینل ہونا چاہیے. دوسرا, یہ ٹرائل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اوپن, پبلک کے سامنے ایک ایک بات آ رہی ہو عدالت کی کارروائی کے دعویٰ کیا ہے, اس پر شواہد کون کون سے ہیں, ملزمہ کا اقرار عدالت میں ہوا ہے یا بھری محفل میں, جو بھی ہے وہ قوم کے سامنے بولو بھائی کھلے عام ہونا چاہیے. اس پہ کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن یہ بیس ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر ثانی کی اپیل کرے اور پھر کھلے عام یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور قوم کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ واقعی یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے یہ منصفانہ فیصلہ ہے, اس میں کسی بیرونی دباؤ کا شکار ہو کر عدالت نے فیصلہ نہیں کیا. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ فیصلہ آتا کیا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں فیصلے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. بولو بھائی, ہم پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ گستاخ تھی, آپ کے پاس کیا شواہد ہیں. میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں عدالت کی ذمہ داری ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ گستاخ تھی یا نہیں تھی. لیکن عدالت اس پروسیس سے گزرے جو ایک اخلاقی عدالت کا فریضہ بنتا ہے. اس طرح سے نہ کرے کہ قوم کو یہ محسوس ہونا شروع ہو کہ عدالت کو گنتیاں سکھائی گئی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکومت پہ دباؤ ڈال کے یہ فیصلہ کرو, کیونکہ اگر ہم اس وقت بیرونی دباؤ کا شکار ہو گئے تو یاد رکھو جو قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کے لیے غیر مسلموں کے آگے جھک گئی, اس قوم کو پھر جینے کا حق, پھر اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے. ہمیں ایسی روٹی اور ایسے قرضے نہیں چاہیے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا
اگر یہاں ہم اسلام کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے حوالے کر دینا چاہیے, بلکہ امریکہ کے حوالے کر دینا چاہیے. ہم گرین کارڈ بنوا کے امریکہ جانے کے لیے ترستے ہیں. اگر اسی ملک کو امریکہ کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیں تو ہماری یہ ملک ہمارے لیے جنت نہیں بن جائے گا. بولو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم پھر اپنی مرضی کے قوانین اس ملک میں نہیں چلا سکتے. تو سب سے پہلے اسلام ہے, روٹی قرضہ اس کے بعد ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوپن ٹرائل بیسس کی بنیاد پر اس فیصلے کو بالکل اوپن رکھے, عدالت کی جو بھی کاروائی ہوگی. اور اگر گورنمنٹ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں, جن کو ٹماٹر بیچنے, وہ تو باز نہیں آئیں گے, وہ تو ٹماٹر بیچتے رہیں گے. جو سمجھدار لوگ ہیں, سنجیدہ علماء ہیں, وہ انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے. دوسری, عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو اس پہ فوکس کرے جو ہم آپ کے سامنے, جو ہم ٹاسک, یعنی جو بتایا جا رہا ہے آپ کو, کیونکہ یہ ایک معقول بات ہے اور یہ آئین کے, یہ قانون کے تحت بات ہے. جس قسم کی بعض لوگ جذباتی تقریریں کر کے یہ مار دو, فلانے کو مار دو, آرمی چیف کو مار دو, ادھر حکومت کو یہ کر دو, ان باتوں سے ہونے والا کچھ بھی نہیں. کیونکہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, اور اس سے ملک دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں گی.